بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد کالتصدیق والصلاۃ والزکوۃ۔ یہ ابھی تک ہم چونکہ نور الانوار سبق نمبر 50 ہے اور ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ان 3 قسموں کی اب یہاں سے مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حسن لعینہ ہی ہوتا ہے، ایک حسن لغیرہ ہی ہوتا ہے۔ حسن لعینہ ہی جو ہم نے پڑھا تھا اس کی ہم نے پھر 3 قسمیں پڑھی تھیں۔ اس میں ایک وہ ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو سقوط کو قبول نہیں کرتا ہے، اور تیسرا جو تھا وہ حسن لعینہ ہی کے ساتھ الحاق اس کا ہوتا ہے اور حسن لغیرہ کے ساتھ مشابہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان تینوں کی ہم یہاں سے مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ گیا تصدیق والصلاۃ والزکوۃ، سب سے پہلے تصدیق آ گیا ہے، یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ معمور بھی کی مثال وہ جو حسن، جس کا حسن جو ہے وہ ناقابل سقوط ہوتا ہے، حسن اس کا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب حسن ختم نہیں ہوتا تو وہ معمور بھی ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اور یہ جو یہاں پر فرمایا کا تصدیق یہ اصل میں ہے کہ عدم سقوط حسن تصدیق۔ کیا مطلب؟ یعنی حسن لعینہ ہی کی یہ پہلی قسم ہے جو ناقابل سقوط کی مثال کے طور پر لائی گئی ہے کہ اس میں حسن تصدیق ساقط نہیں ہوتا کبھی، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی آدمی اگر تصدیق کو چھوڑتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو اسلام سے نکلے گا اور ارتداد میں جائے گا نا۔ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سقوط کو قبول نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان 1 سیکنڈ کے لیے بھی تصدیق کو چھوڑے، تو تصدیق کو چھوڑتے ہی وہ کافر ہو جائے گا پھر، تو اس لیے یہ سقوط کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی مطلب یہ کہ جن چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن ایمانیات کو لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا، دل سے دلی قلبی تصدیق کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر وہ لازم ہے اور فرض ہے ہر انسان کے اوپر۔ جب تک وہ عاقل بالغ ہے وجوب کے بعد تصدیق اس کے ذمہ ساقط کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اس کو مجبور کیا گیا، مکرہ اکراہ جبر کے ساتھ اس کو مجبور کیا گیا کہ تجھے قتل کر دیں گے یا تیرے اعضاء کاٹ دیں گے، معذور کر دیں گے، تو اس وقت اگر اس نے زبان سے کلمہ کفر خدا نخواستہ کہہ دیا تو یہ تو لسانی اقرار جو ہے، لسانی اقرار، زبانی اقرار جو ہے وہ تو سقوط کو قبول کرتا ہے، لیکن اندر سے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا قلبی تصدیق کے اعتبار سے، قلبہم مطمئن بالایمان، تو ظاہر بات ہے وہ سقوط کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کافر اس وقت شمار ہوگا کہ جب یہ دل سے بھی خدا نخواستہ کفر کو اختیار کر لے۔ جب دل سے کفر کو اختیار نہیں کیا، ظاہری طور پر کفار سے جان بچانے کے لیے اس نے اگر زبان سے کہہ بھی دیا تو لسانی اقرار سقوط کو قبول کرے گا، لیکن قلبی تصدیق جو ہے وہ کبھی بھی تصدیق کو اس کو جو ہے سقوط کو قبول نہیں کرے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو قلبی تصدیق ہے یہ حسن لعینہ ہی ہے، اور ویسے بھی عقل بھی اس کا حکم کرتی ہے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منعم حقیقی، خالق حقیقی کی ذات ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کا جو منعم حقیقی ہیں تو ان کا شکر بندے کے اوپر ویسے بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر تو یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اور تو اس سے پتہ چلا کہ تصدیق کی جو حسن ہے تصدیق کا، اس تصدیق کی ذات میں جو حسن ہے وہ اس کی ذات کے اندر موجود ہے، تصدیق لعینہ ہی ہے کہ اللہ منعم حقیقی ہے، تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کا شکر تشکر بجا لایا جائے، اور ادھر سے چونکہ وہ قلبی تصدیق 1 سیکنڈ کے لیے بھی سقوط کو قبول نہیں کرتی تو یہ ناقابل سقوط بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حسن اس کا یا حسن ہونا اس کا ناقابل سقوط ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پہلی مثال جو حسن لعینی کی پہلی قسم کی مثال ہے کہ جو سقوط کو قبول نہیں کرتا۔
اب دوسرے کی مثال کے جو سقوط کو قبول کرتا ہے، وثانی مثال لما يقبل السقوط فإن الصلاة تسقط في حال الحیض والنفاس كالإقرار۔ تو اب یہاں سے مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم حسن عینی کی وہ ہے جو سقوط کو قبول کرتی ہے، مثلا نماز حائضہ عورت اور نافسہ نفاس والی، ان کے اور ایک دن ایک رات سے یعنی 5 نمازوں سے زائد جو آدمی بے ہوش رہا، اس کے حق میں نماز بالکل کلی طور پر بالکلیہ وہ کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ کلی طور پر ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس پر ادا لازم ہوتی ہے، نہ اس پر قضا لازم ہوتی ہے۔ ایسے جیسے اقرار ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ مکرہ مجبور کیا جائے جس کو کلمہ کفر کہنے پر، تو زبانی اقرار اگر کر لیتا ہے لیکن دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے، تو گویا اقرار ساقط ہو سکتا ہے لسانی اقرار، جیسا کہ یہاں نماز ساقط ہو سکتی ہے۔ یہ آپس میں ایک جیسے ہیں، اقرار اور یہ نماز۔ اب نماز جو ہے وہ حسن لعینی ہی ہے لیکن سقوط کو قبول کرتی ہے۔ حسن لعینی ہی اس وجہ سے ہے کہ حسن اس کی ذات میں پڑا ہوا ہے، کیوں؟ نماز اول سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں، تکبیرات ہیں، تسبیحات ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تحلیلات ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح قرأت قرآن ہے، اور رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سارے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، عاجزی ہے، انکساری کا اظہار ہے، اور باادب ہو کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جھکنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعظیم پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے، ہونے میں حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہی چیزیں نماز کے اندر ہے، نماز انہی کا مجموعہ ہے، تو ہمیں نماز کیا ہو گئی؟ وہ حسن لعینی ہی ہو گئی، لیکن چونکہ سقوط کو قبول کرتی ہے اس لیے یہ حسن لعینی ہی کی دوسری قسم ہو گئی، اس کی ہم نے تشریح کی۔ تو البتہ اتنی بات ہے کہ نماز کی جو رکعتیں ہیں اس کی کیفیت ہے، اس کی اوقات کا تعین ہے، شرائط حدود کا، یہ ساری چیزیں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ان تک، یہ شریعت کی محتاج ہیں، تو شریعت نے ان کو بیان کیا ہے۔ بس بہرحال یہ نماز حسن لعینی ہی ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حسن لذات ہی لعینی ہی نہیں ہے، یہ تو لغیر ہی ہے۔ کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ کعبہ کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے، کعبہ بیت اللہ کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں تیسری قسم میں شمار کرنا چاہیے، ادھر سے حسن لعینی ہی ہے اور ادھر سے مشابہ لغیر ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا حسن جو ہے وہ لعینی ہی لذاتی ہی اس کی ذات میں پڑا ہوا ہے، کعبہ کی وجہ سے اس میں نہیں آیا حسن۔ اگر آپ کہتے ہیں کعبہ کی وجہ سے آیا، بیت اللہ کی وجہ سے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب بیت المقدس کی طرف چند نمازیں پڑھائی تھیں تو اس وقت یہ حسن پھر کس وجہ سے آیا تھا ان نمازوں میں؟ یا ایک آدمی ہے جس کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اشتباہ قبلہ میں ہے اور جہت قبلہ اس سے بالکل فوت ہے، اور اپنی جو ہے وہ تحری کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تفتیش کر کے، اس وقت حسن کے در سے آ رہا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، نماز کے ذات کے اندر حسن موجود ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی جی۔ تیسری قسم، والثالث مثال لما يكون ملحقا لعينه ومشابها لغيره فإن الزكاة في الظاهر إضاعة المال وإنما حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوب الله تعالى وحاجته ليست باختياره بل بمحض خلق الله تعالى كذلك۔ اچھا، اب تیسری جو قسم ہے اس کے اندر بہت ساری مثالیں لا رہے ہیں۔ تیسری جو قسم وہ یہ ہے کہ وہ ملحق ہونے کے اعتبار سے حسن لعینی ہی ہے اور مشابہ ہونے کے لحاظ سے حسن لغیری ہی ہے۔ اس کی ایک مثال پہلے دی ہے انہوں نے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بظاہر مال ضائع کرنے کو دیکھیں تو مال ضائع کرنا ہوتا ہے، اپنے مال کو صرف کرنا ہے، دوسروں پر لگانا ہے، اور بظاہر جو ہے یہ مال کو ضائع کرنا شرعاً ظاہر بات ہے اور عقلاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز شرعاً اور عقلاً ممنوع ہو تو وہ اپنی ذات میں پھر بری ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ میں تو آپ مال بس لگا ہی رہے ہوتے ہیں نا، لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں حسن کیوں آیا ہے؟ حسن اس لیے آیا ہے کہ
زکوٰۃ کو آپ اللہ کے فقیر بندوں پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے حکم کی وجہ سے، تو ان کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کے ان محبوبین، یہ فقیر لوگ، غریب لوگ، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا بہت اچھی بات ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر زکوٰۃ میں حسن آ گیا، تو گویا یہ حسن لغیری مشابہ لغیری ہی ہو رہی ہے اس طرح سے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ فقیر کی جو محتاجگی آپ دور کر رہے ہیں، یہ فقیر کا فقیر ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنایا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فقیری اس پر آئی ہے وہ غیر اختیاری ہے، وہ واسطہ بن رہی ہے یہاں پر حسن کا، کہ اس کو آپ دور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے حسن یہاں پر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک غیر اختیاری کیفیت، حالت فقیر کی، اس کو آپ دور کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ہے اس کی غیر اختیاری، تو یہ یہاں پر حسن اس کے اندر آ گیا۔ اسی طرح روزہ فی نفسی ہی بھوکا رہنے کا نام ہے، اپنے نفس کو تلف کرنے کا نام ہے، حالانکہ حقوق نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن نفس کو یہاں پر تلف کرنے کا نام ہے، ضبط کرنے کا نام ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو یہ تو عقلاً ممنوع ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کھاؤ پیو، یہ روک رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس میں جو حسن آیا ہے وہ اللہ کا ایک دشمن ہے، نفس امارہ، اس کو مقہور کرنے کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے، اور یہ دشمنی بھی گویا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کرتا ہے آزمائش کے لیے، ورنہ نفس کو اس سے تو کوئی عداوت اختیار اس میں نہیں ہے، نفس کو اس عداوت میں اس سے کوئی اختیار، کسی قسم کا اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پیدا کرتا ہے، اور اسی کو دور کرنے کے لیے، اس کی دشمنی کو مغلوب کرنے کے لیے اس کے وہ حسن اس کے اندر آیا، روزے کے اندر آیا، تو گویا یہ واسطہ جو یہاں پر عداوت، یعنی بندہ کی اختیاری چیز نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، اس کو دور کرنے کے لیے روزے کے اندر حسن آیا، تو روزہ بھی حسن لے آئی، ادھر سے مشابہ لغیرہ ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح حج میں فی نفسی ہی دوڑنا، مسافت طے کرنا، بہت ساری جگہوں اور مقامات کو دیکھنا، یہ تو بظاہر ایک سیر سپاٹا یہ چیزیں، اس میں ذات میں کوئی حسن نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی جس تجارت کے لیے بھی آدمی سفر کرتا ہے، اس میں تو ذات میں کوئی حسن نہیں ہے۔ البتہ حج کے اندر اس مکان، یعنی جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کعبۃ اللہ، اس کی شرافت کی وجہ سے حسن آیا ہے، اور کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے کہ تمام مکانات پر اس کو شرف حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، لیکن یہ شرافت بیت اللہ کے اندر جو ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے حسن اس میں آئے ہیں۔ تو جو واسطہ ہے نا، واسطے جو وسائط ہم حسن کے لا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر اختیاری ہیں۔ تو حج کے اندر شرافت بھی کس وجہ سے آ گئی؟ وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے آ گئی ہے، تو یہ شرافت میں نے کہا یہ بھی اختیاری نہیں ہے بندے کی، اللہ نے دی ہے وہ شرافت۔ تو اب نتیجہ ملجماً یہ بتا رہے ہیں کہ تینوں وسائط جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں، یہ غیر اختیاری ہیں، بندے کو ان پر کوئی کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب جب بندے کو ان کے اوپر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے، تو ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو گئے، ان وسائط کے واسطوں کے جو غیر اختیاری ہیں، اور جب واسطے نہ رہیں، ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، جب واسطوں کا اعتبار نہ کریں پھر ہم، تو گویا یہ واسطے ہیں ہی نہیں، اور جب یہ واسطے ہیں ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج بغیر واسطے کے حسن بن رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو بغیر واسطے کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو ہم حسن لعینی ہی کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ واسطے فی الجملہ ہیں تو صحیح، اور ان کو حسن ثابت کرنے میں ان کا عمل دخل بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو مشابہ لغیر ہی کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حسن کی تیسری قسم ہو جاتی ہے، حسن عینی ہی کی، جو ایک طرف سے ملحق ہے واسطوں کا اعتبار نہ کرتے ہوئے حسن عینی ہی کے ساتھ، اور دوسری طرف سے واسطوں کا اعتبار کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے مشابہ لغیر ہی کے ساتھ، تو یہ کسی تیسری قسم بن جاتی ہے۔